खुदा इसी में आप सबकी सलामती हो। खुदा के कलाम में से जो सीरियल हमारी चल रही है, आप सब इस बात से वाकिफ है, एप्पल ऑफ गोल्ड, सोने के सेब, उसका जो आज का सरमन होगा काइंड वर्ड, नरम बातें। तो बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से करने को, नरम बातों के तल्लुक से। और मैं चाहूँगा मेरे साथ हवाला निकालिए, पुराना है नामा है, इमसाल 25 बाब उसकी 15 आयत खुदा के कलाम में से। तहम्मुल करने से हाकिम राजी हो जाता है और नरम ज़बान हड्डी को भी तोड़ डालती है। एक रेफरेंस लीजिए, इमसाल 15 बाब उसकी पहली आयत पढ़िए मेरे साथ। नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर कराहत बातें गजब अंगेज है। खुदावन के पाक कलाम की पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत। शुक्र से बैठ जाइए। मैं चाहूंगा पाकरों के लिए होली स्पिरिट पे हम जोरदार तारीफ जाकर खुदा के नाम को रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी खुशी होती है कि जब आप नारे लगाते हैं, खुदावन के नाम को जलाल देते हैं, और आसमानों पर भी जाकर हम नारों के साथ खुदावन की वर्शिप करेंगे। बोलिए आमीन। तो आज जो काइंड वर्ड्स के ताल्लुक से, नरम बातों के ताल्लुक से तलीम देने जा रहा हूं, ये बातें ऐसे जैसे रोकड़ी टोकरियों में सोने के सेब पड़े हैं। ऐसा सलीका, ऐसी बातें हों और बामौका बातें खुदा चाहता है कि हम करें। मौके के मुताबिक बातें होनी चाहिए। खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में यह है कि मौका की बातें की जाए। और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि नरम बातें जो है ये हड्डी को भी तोड़ देती है। नरम बातें क्या करती हैं? हड्डी को तोड़ देती है। कराहत की बातें, गुस्से की बातें, फितना अंगेज की बातें, वो भाइयों जुल्म बर्पा कर देती है। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि नरम जुबान हमें यूज करनी है। नरम वर्ड, ये खुदा का कलाम ही है। नरम बातें, नरम बातें ऐसे हो, गुफ्तगू ऐसे हो, बातें ऐसी की जाएं कि हड्डी भी टूट जाए। हालांकि हड्डी बड़ी मजबूत होती है। और लिखा है कि इससे नरम बातों से लिखा है हाकिम भी जो है वो क्या हो जाता है? राजी हो जाता है। आपकी बातें, आपकी गुफ्तगू, आपका बोलना, आपका उठना बैठना, आपका बात करना, ये भाइयों हाकिम भी राजी हो जाए। हाकिम यानी जो हुकूमत करता है, जिसके बाद अथॉरिटी, अख्तियारात होते हैं। जब आप उसके सामने नरम ज़बान बोलेंगे, नरम बातें करेंगे, तो वो भी राजी हो जाएगा। हालांकि बड़ी सख्त होते हैं लोग, मगर खुदा क्या करता है? नरम बातों की जैसे कलाम की बातों से, खुदा के खादमों की बातों से, नरम सॉफ्ट बातों से, काइंड वर्ड से लिखा है कि हड्डी टूट जाती है। बोलिए आमीन। भाई हड्डी को तोड़ना है। आमीन। बातें ऐसे हो, कलाम की बातें ऐसी हो, हमारी गुफ्तगू ऐसी हो, कलाम ही निकले, बातें मसीह के कलाम में से निकले, और लोग जो है हड्डी टूट जाए। ये सख्त लोग भी क्या हो जाए? टूट जाए। सख्त लोग भी टूट जाए। और खुदावंद के कलाम के अंदर ये जो नरम बातें, ये माफी की बातें हैं, ये तहम्मुल की बातें हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो काइंड वर्ड है, नरम बातें जो है, ये माफी की बातें, ये तहम्मुल की बातें, सह जाने की बातें। आमीन। इसलिए लिखा है मोहब्बत जो है, मोहब्बत के बारे में लिखा है कि वो जो है सह जाती है। मोहब्बत क्या करती है? अगर तहम्मुल है ना आपकी जिंदगी में, नरम बातें हैं, इसका मतलब आपकी जिंदगी में मोहब्बत पाई जाती है। आमीन। मोहब्बत होगी तो सह जाएंगे ना। लिखा है मोहब्बत सह जाती है। मोहब्बत होगी तो सह जाएंगे, मोहब्बत नहीं ना तो फिर कराहत ही आएगी लाइफ के अंदर। मगर खुदा चाहता है कराहत नहीं होनी चाहिए। कराहत जो है वो फितना अंगेज होती है, वो झगड़ा पैदा करती है, वो फसाद पैदा करती है, वो मार देती है। इसलिए क्या है कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो मार देती है, घायल कर देती है। इसलिए खुदा के कलाम की जो बातें हैं वो सॉफ्ट बातें हैं, नरम बातें हैं। हमारी गुफ्तगू ऐसी हो कि माफ करने वाली हो, दूसरों को तहम्मुल के अंदर लाने वाली हो, दूसरों को क्या करती है? शफा देने वाली हो, बरकत देने वाली हो। हमारी बातों से लोग शफा भी पा जाते हैं। यानी ऐसी खूबसूरत बातें हों कि लोग निजात पा जाए। आमीन। जिंदगी पा जाए, ऐसी बातें हों। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, पुराने अहनामा के अंदर लिखा है, नबाल
اور ابھی جہل کے تعلق سے لکھا ہے کہ نبال جو تھا وہ سخت آدمی تھا، کراہت کرنے والا، داؤد کے بارے میں برا بھلا کہنے والا، اس نے برا برا الفاظ کہے داؤد کے خلاف، مگر اس کی بیوی نے بھاگ کر کیا کیا، اس نے فوراً لکھا ہے کہ بادشاہ کے سامنے، داؤد کے سامنے چلے گی اور کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ میرا آقا جو ہے وہ خدا ترس ہے، میرا آقا جو ہے بہت اچھا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں پائی گئی ساری زندگی. تو وہ اس طرح کی باتیں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کرنے لگی. تو لکھا ہے ابھی جل نے جا کر اپنے شوہر کو بچا لیا، کیونکہ اس کا شوہر کراہت باتیں کرنے والا تھا، اس نے داؤد کے خلاف باتیں کی. اور خداوند کے کلام لکھا داؤد تو پھر غصے میں آ گیا، مگر داؤد بھی خداوند کے کلام لکھا جب اس عورت نے نرم باتیں کی، اس نے کہا میرا مالک اس کے اندر کبھی برائی نہیں ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اس طرح کی باتیں کی، نرم باتیں، تو وہ بھی فوراً غصے سے نکل کر نرم باتوں کے اندر آ گیا. تو پھر اس نے اسے کیا کیا، اسے معاف کر دیا. آمین. جب نرم باتیں کی جاتی ہیں تو ہم معاف کرتے ہیں، تحمل آ جاتا ہے ہمارے اندر، حلیمی آ جاتی ہے، فروتنی آ جاتی ہے، اور خداوند کے کلام لکھا حاکم راضی ہو جاتا ہے. حالانکہ داؤد جو تھا وہ بادشاہ ہے بھائی، داؤد کے خلاف کو بولے گا تو بادشاہ وہ مار سکتا ہے، اس لیے کہ حاکم بھی نرم باتوں سے راضی ہو جاتا ہے. حاکم بھی کیا ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کی ہائی اتھارٹی جو ہوتی ہے، جب آپ نرم باتیں کریں گے وہ راضی ہو جائے گا، ہاں یار یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کر دیتے ہیں کام اس کو، ٹھیک ہے. تو بھائیوں خداوند کے کلام لکھا ہے یہ سافٹ باتیں ہو، سافٹ باتیں، نرم باتیں، کائنڈ ورڈ ہماری زندگی میں نکلے. یہ خدا کا کلام ہے جو نکلے ہمارے منہ سے، تاکہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں. کیا ہو، ہڈی بھی. خداوند کے کلام کے اندر لکھا سنیے، جو میں ایگزامپل دینے لگا. خداوند کے کلام لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح کراس کے اوپر تھے، حالانکہ کراس کا جو سارا سفر تھا یسوع مسیح نے بڑی سافٹ باتیں کہی. ہیرودیس سے بھی کہا، اس نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے، اس نے کہا تو نے خود ہی کہہ دیا. سافٹ باتیں. اس طرح بے شمار جب ٹاک کی گئی تو سافٹ باتیں کی گئی. اور پھر لکھا جب کراس کے اوپر یسوع تھا، ڈاکوؤں نے یہ باتیں، سافٹ باتیں دیکھی، دونوں نے سنی، حلیمی کی باتیں، معاف کرنے کی باتیں. اور یسوع نے تو کراس کے اوپر جب کیل لگے ہوئے ہیں، اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں. یہ سافٹ باتیں، معاف کرنے والے باتیں بھائیو الفاظ ہیں. یسوع مسیح نے کراس کے اوپر جب یہ اعلانیہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، جنہوں نے چھیدا ہے، جنہوں نے مارا ہے، یہودی لوگوں کے لیے، روم کی حکومت کے لیے، دیگر لوگوں نے، تو یہ سب کے لیے خدا نے معافی مانگی. اور کراس کے اوپر ڈاکوؤں نے سن لیا. ڈاکوؤں نے کیا کیا، یہ الفاظ انہیں نرم الفاظ، سافٹ الفاظ، کائنڈ ورڈز کیا تھے کہ اے باپ ان کو معاف کر دے. جب ڈاکو نے سنا تو اس نے فوراً یسوع سے کیا کہا، کیا کہا، نہیں کہا کہ اس ڈاکو نے یسوع سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی کے اندر جائے تو مجھے یاد کر. وہ سخت شخص تھا بھائیو، ڈاکو تھا، کرخت شخص تھا. یسوع نے جب کہا نا باپ ان کو معاف کر دو، ان کو اتنا مارا ہے، انہوں نے اتنا ذلیل و خوار کر دیا، عدالتوں کے اندر گھسیٹ رہے ہیں مسیح کو. وہ ڈاکو بڑا سخت تھا، اس نے کہا یار اتنا سخت ڈاکو تھا. اس نے جب یہ سنا، الفاظ سنے کہ ابھی بھی مسیح ان کو معاف کر رہا ہے، تو وہ ہڈی کی مانت سخت تھا، ٹوٹ گیا اور کہنے لگا جب تو اپنی بادشاہی میں آیا تو مجھے یاد. یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آئیے اس بات کی ضرورت ہے. ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں جب یہ الفاظ کیے جاتے ہیں. آپ بھی جا کر جب سافٹ الفاظ استعمال کریں گے، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دنیا کے لوگوں کے ساتھ جب کلام کی باتیں کریں گے، نرم الفاظ بولیں گے، حلیمی کے لفظ، معاف کرنے والے لفظ، تو پھر وہی سخت الفاظ کے ذریعے سخت لوگ ٹوٹ جائیں گے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. ہمیں بھائیوں اس طرح کی زبان استعمال کرنی ہے، اس طرح کی باتیں کرنی ہے، کلام کی باتیں، سافٹ باتیں، معاف کرنے کی والی باتیں، جیسے مسیح نے کر کے دکھائی ہے. وہ لکھا ہے اتنا سخت ڈاکو تھا، تو فوراً اس نے مسیح کو قبول کر دیا، اپنے شخصی نجات دینے کے لیے. ایک سیکنڈ لگا، اس نے کہا کہ تو تو واقعی نجات دیتا ہے. سخت تھا، تبدیل ہو گیا. بھائیو ہمیں اپنے الفاظ سے، کائنڈ ورڈ سے، سافٹ باتوں سے، نرم باتوں سے، حلیمی کی باتوں سے، تحمل کی باتوں سے کیا کرنا ہے، ہڈیوں کو توڑنا ہے. سخت لوگوں کو مسیح کے پاس لانا ہے، سخت لوگوں کو خدا کے پاس لانا ہے. آمین. تو بھائیو
اس لیے تو لکھا ہے تحمل باتوں سے، حلیمی کی باتوں سے حاکم کیا ہو جاتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے۔ حاکم ہی نہیں، خدا کو ہم خوش کر سکتے ہیں۔ ہمارے الفاظ کے اندر نرمی ہو، محبت ہو، معاف کرنے والے ہوں، دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ اپنے قصوروں کو معاف کر، تاکہ تیری بھی قصور معاف، کسی کے قصور معاف کریں گے تبھی آپ کے قصور معاف ہوں گے۔ دعائے ربانی کے اندر پڑھتے ہیں نہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو یہ الفاظ بھائیوں ہمیں کہنے ہیں۔ دوسروں کو معاف کریں گے تو ہمیں بھی معاف کیا جائے گا، آسمانی باپ معاف کریں گے، اور ہم نہیں معاف کریں گے تو ہمارے بھی قصور معاف نہیں ہوں گے، قائم رہیں گے۔ اس لیے ہمیں معاف کرنا ہے، ہمیں تحمل کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ نرم الفاظ ہوں، نرمی کے الفاظ ہوں، اور جب نرمی کے الفاظ ہوں تو لکھا ہے ہڈی بھی ٹوٹ جائے گی۔ آمین۔ ہڈیاں توڑنی ہیں، نرم الفاظ، ایسی باتیں، ایسی گفتگو، معاف کرنے والی باتیں، نرم باتیں، سافٹ باتیں، کائنڈ ورڈز ہمارے ہوں، تاکہ حاکم راضی ہو جائے۔ حاکم کو ہم خدا ہماری باتوں سے راضی ہو جائے اور ہمیں اجر دے، ہمیں برکت دے۔ آمین۔ ہمارے ساتھ ہماری زندگی کے اندر حلیمی آئے، فروتنی آئے، اور یہ بھائیوں فروتنی کے الفاظ ہمیں کہنے ہیں، نرمی کے الفاظ ہماری زندگی کے اندر ہوں۔ بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہماری زندگی کے اندر ہو، کلیسیا کے اندر حلیمی ہو، فروتنی ہو، اور جو ہے وہ اس لیے تو لکھا محبت سہ جاتی ہے، حلیمی ہوتی ہے نا، حلیم شخص سے محبت کر سکتا ہے، تحمل کرنے والا، معاف کرنے والا شخص، اس کے اندر خدا کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں محبت کے ساتھ محبت کی باتیں کرنی، تحمل کی باتیں کرنی، کلام کی باتیں کرنی، سافٹ باتیں کرنی، تاکہ دوسرے نجات پا لیں، دوسرے مسیح کو قبول کر لیں۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ، رب خدا بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ، رب خدا بادشاہ میرے مانگے مجھے وہ سب بتا دو، جاننا بادشاہ میں صرف تجھے کروں، جاننا بادشاہ میں صرف تجھے کروں، بادشاہ 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 بادشاہ۔ آپ ڈالے پہ لہرائیں گے سب۔ بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کماگا، بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کماگا، رب جو جگہ بچ ہے وہ راون وہ بادشاہ جلا، رب جو جگہ بچ ہے وہ راون وہ بادشاہ جلا، بادشاہ